السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور دونوں جہانوں میں خوشیاں نصیب فرمائے۔ لوگ اکثر صرف شادی کا استخارہ کروانے آتے ہیں، تو شادی کا استخارہ نہیں، ہر کام کے لیے استخارہ کریں، ہر کام کے لیے استخارہ کریں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی دعا ایسے سکھاتے تھے کہ جیسے قرآن پاک کی آیت ہوتی ہے اور وہ یاد کرواتے تھے۔ تو ہر کام کے لیے، ہر جائز کام کے لیے آپ استخارہ کریں، نہ کہ کسی ایک کام کے لیے کریں۔ اور جب آپ استخارہ کریں گے تو آپ کو کوئی غم، کوئی نقصان اور وہ کوئی فکر نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہر کام کے لیے استخارہ کریں، اور اس کا طریقہ ہے 2 نفل استخارہ کی نماز کے لیے آپ پڑھیں، سونے سے پہلے پڑھ لیں، اور اس کے بعد وہ دیکھ کر دعا یہ شو ہو رہی ہے، آپ اس کو دیکھ کر آپ پڑھیں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدیرک بقدرتک واسألک من فضلک۔ یہ ساری دعا جو ہے یہ صحابہ کرام کو آپ سرکار سکھایا کرتے تھے، جیسے قرآن کی آیت ہے اس طرح سکھاتے تھے۔ تو آپ یہ دیکھ کر پڑھیں 3 بار دیکھ کے پڑھیں، زبانی آتی ہے زبانی پڑھ لیں۔ 3 بار پڑھنے کے بعد شر اور خیر کے آپ 2 لفظ ذہن میں رکھیں، جہاں پہ یہ 2 لفظ آئیں گے تو آپ نے اپنے کام کا تصور کرنا ہے۔ جو آپ کا کام ہے، جس مقصد کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں، اس 2 لفظوں پر آپ نے اپنے کام کا تصور رکھنا ہے کہ یا اللہ یہ میرے لیے بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے، وہ میرے حق میں کر دے۔ تو اس کے بعد آپ سو جائیں۔ اگر خواب آئے نہ آئے یہ ضروری نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ خود ہی اس کی خیر اور شر کے جو معاملات ہیں وہ سامنے لے آئیں گے، اور خود ہی معلوم ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا۔ اور نہ کہ اس کو غیب کے علم کے اندر شمار کریں کہ ہمیں غیب کی علم کی باتوں کا پتہ کرنا ہے۔ یہ صرف مشورہ ہے، استخارے کی دعا ہے، اللہ سے دعا مانگنا ہے۔ تو پھر آپ ایک دفعہ طریقہ سن لیں، 2 نفل نماز استخارہ پڑھ کے عشاء کی نماز کے بعد یا سونے سے پہلے پڑھ کر آپ یہ دعا اللہم انی استخیرک، یہ جو دعا ہے یہ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے، اور کم از کم 3 بار پڑھیں، زیادہ سے زیادہ آپ جتنا بار مرضی ہے پڑھیں۔ تو اس کے بعد آپ سو جائیں، اور اس دھیان کے اندر تو اللہ تعالیٰ آپ کو شرح صدر کر دیں گے۔ خواب آیا تو ٹھیک ہے، خواب کے اندر اللہ پاک آپ کو رہنمائی فرماتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہ بھی آئے تو آپ کو بالکل پریشان نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ویسے جو ہے آنے والے جو معاملات ہیں وہ بتا دیں گے، یہ بہتر ہے یا نہیں بہتر، شرح صدر ہو جائے گا۔ تو یہ مختصر سا عمل ہے، اور اس کو ہر کام کے لیے، شرعی کام کے لیے کرنا چاہیے۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے جو استخارہ کرتا ہے وہ کبھی نادم نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہوتا، پشیمان نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمیں استخارہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین والحمد للہ رب العالمین۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں اور آگے شیئر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔